فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام القابض اور الباسط پڑھیں گے۔ القابض لغت میں اسم فاعل ہے، قبض یقبض قبضا اور قبضتا اس کا مصدر ہے۔ قبضا بسط کے خلاف ہے، یعنی اس کے متضاد ہے۔ قابض یعنی ہتھیلی میں کوئی چیز جمع کر لینے والا اور اس کو روک لینے والا۔ عربی لغت میں یہ ہاتھ کے اوصاف میں سے ہے، جیسے وہ سامری کے واقعے میں آتا ہے نا، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میں نے ایک مٹھی بھر اٹھا لی رسول کے نقش قدم سے۔ آگے اس کی معنی ہے وہ مختلف کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ مٹھی میں کوئی چیز بھر لینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام القابض اور الباسط یہ وارد ہوئے ہیں سنت میں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قیمتیں چڑھ گئیں، تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ بھاؤ مقرر فرما دیں تو بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو الخالق القابض الباسط، کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی کمی اور کشادگی کرنے والا ہے، وہی رازق ہے جو نرخ مقرر کرتا ہے۔ میں اس سے پر امید ہوں کہ اللہ سے جب میری ملاقات ہو تو میں نے کسی کے خون اور مال میں کوئی ظلم نہ کیا ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں انٹروین کرنا مناسب نہ سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، مسعر بھی ہم پڑھیں گے آگے، القابض الباسط الرازق، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو مسعر یعنی قیمتیں ڈٹرمن کرنے والا۔ اب یہ ہے کہ قیمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ڈٹرمن کرتے ہیں، ان کے ڈٹرمن کرنے میں انسانوں کا اس طرح کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے مال پر ظلم ہو رہا ہو۔ یعنی بعض اوقات کچھ پالیسیز، کچھ نیشنز کے ایسے قرضے اور کچھ یہ جو سودی نظام ہے، یہ قیمتوں کو اتنا آؤٹریجسلی اوپر لے جاتے ہیں کہ انسان کی کاسٹ آف لیونگ اس سے میٹ ہی نہیں ہوتی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے نظام میں انٹروین نہ کیا جائے تو نرخ جو ہے نا وہ پھر بھی اپنے ایک اعتدال کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی بھی کام اعتدال سے ہٹا ہوا نہیں ہوتا۔ پھر الباسط کا مطلب ہے اپنے بندوں کے لیے جس کے لیے رزق میں چاہے کشادگی کر دے، اور القابض کا مطلب ہے جس کو چاہے رزق سے محروم کر دے یا کم کر دے۔ جو کچھ بھی اس انسان کی مصلحت کے لیے ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا القابض اور الباسط ہونا ہے۔ سورہ الشورى آیہ 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اگر اللہ چاہتا تو اپنے بندوں کے رزق میں کشادگی کر دیتا تو یہ زمین میں سرکشی کرتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ رزق اتارتا ہے۔ یعنی ہر کسی کے پاس ڈھیروں ڈھیر ہوتا تو پھر سرکشی بہت بڑھ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ اندازہ ہے کسی کو اتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کم، کس کو زیادہ، کس کو زیادہ کے بعد کم، کس کو کم کے بعد زیادہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں اور اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی قبض کا مطلب ہے رزق میں تنگی کرنا، اور بسط کا مطلب ہے رزق میں وسعت دینا اور اس میں زیادتی کرنا، اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا وہی قابض ہے، وہی باسط ہے، وہی خافض ہے، وہی رافض ہے، وہی پست کرتا ہے، وہی بلند کرتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی روک لیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، اور وہ لا شریک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ارشاد سورۃ البقرہ آیہ 245 میں وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
اللہ ہی کمی کرتا ہے اور کشادگی کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں بندوں کے رزق میں تنگی کرنا ہے اور کشادگی کرنا ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں جنہیں اہل شرک معبود بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ نرخوں کے یعنی قیمتوں کے بڑھ جانے پر قیمتیں مقرر کرنے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی گئی تھی، اس میں اسی مضمون کی وضاحت ہے، یعنی قیمتوں کا بڑھنا، سستا ہونا، کشادگی یا رزق میں تنگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی دوسرے کے بس میں نہیں۔ سورۃ البقرہ کی جو یہ آیت ہے واللہ یقبض ویبسط، اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ اور لوگوں تم نے لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، لہٰذا اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس کے فرائض کو ضائع نہ کرو اور اس کی حدود سے آگے نہ بڑھو۔ جسے کشادہ رزق ملے وہ اسے وہاں خرچ کرے جہاں اسے اللہ اجازت دیتا ہے، وہاں نہ کرے جہاں اس نے اجازت نہیں دی۔ اسراف نہ کرے، اسی طرح سے تبذیر نہ کرے، اسی طرح سے بخل نہ کرے۔ جو کم رزق والا ہے وہ اپنی معصیت پر غور کرے اور اس سے رک جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی نافرمانی اس کے رزق کی تنگی کا باعث بنی ہوئی ہو، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے ادھر پیش قدمی نہ کرے، ورنہ جانا تو اسے اپنے خالق کے پاس ہی ہے، اور اس وقت کوئی بھی انسان اس المناک عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکے گا کہ رزق کے بارے میں انسان جو یا کانسیپٹس رکھتا ہے یا اس کا جو استعمال ہے بے دریغ، یا اس کو بالکل ہی استعمال نہ کرنا ہے۔ کوئی بھی اعتدال سے ہٹی ہوئی چیز رزق کے حوالے سے انسان کر کے گیا اس دنیا سے تو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوگا۔ اس میں اس چیز سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے جس کے مال میں یا علم میں یا مرتبہ میں، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بست میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے الباسط ہونے میں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو ان چیزوں میں کشادگی دی ہو وہ اس میں سے خرچ کرے، اور جس طرح اللہ نے اس پر احسان کیا ہے اسی طرح وہ بھی اس کے بندوں پر احسان کرے، اور جس پر تنگی ہو وہ اللہ وحدہ کی طرف التجا کرے، اپنے ہاتھ پھیلائے، اس کی مدد اور فضل طلب کرے، اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہی کشادگی والا ہے، اور جو پھیلانا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو وہ نہ دے وہ کوئی دینے والا نہیں۔ احد کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور کافر جب پلٹ گئے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صفوں میں بٹھایا اور آپ نے فرمایا اے میرے اللہ ساری تعریفات تیرے لیے ہیں، اے میرے اللہ لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، جو تو کشادہ کرے اسے کوئی کم نہیں کر سکتا اور جو تو کم کر دے اسے کشادہ کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں کیسے وہ فتح شکست میں تبدیل ہوئی۔ اللہ ہی الباسط تھے اور اللہ ہی القابض تھے، پہلے اللہ ہی نے فتح کی کشادگی نصیب کی اور پھر اللہ ہی نے جو شکست ہے اس کی تنگی مسلمانوں کو دکھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے تو ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، جو تو روک لے اسے دینے والا کوئی نہیں، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور جو تو دے اسے روکنے والا کوئی نہیں، جو تو دور کرے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جو تو قریب کرے اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اے میرے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمت اور فضل اور رزق پھیلا دے۔ اے میرے اللہ میں تیری نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو قائم رہنے والی ہوں، نہ تو وہ تبدیل ہوں نہ زائل ہوں۔ اے میرے اللہ میں قیامت کے دن تیری نعمتوں کا سوال کرتا ہوں اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ جو تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو تو نے روکا ہے۔ اے میرے اللہ ایمان ہمارے لیے محبوب کر دے اور ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر اور فسوق اور عصیان پروری ناپسند بنا دے، ہمیں راہ پانے والوں میں سے کر دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان فوت کرنا اور ہمیں مسلمان ہی زندہ رکھنا، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ ملانا، رسوا نہ کرنا، نہ فتنے میں ڈالنا۔ اے اللہ ان کافروں کو برباد کر دے جنہوں نے تیرے رسولوں کو جھٹلایا اور تیری راہ سے روکا، اور ان پر وبا اور عذاب نازل کر دے۔ اے اللہ وہ کافر جو کتاب دیے گئے ہیں انہیں بھی برباد کر دے۔ اے معبود برحق۔ یہ مسند احمد کی
ایک طویل یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اور بیسکلی بات یہی ہے کہ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے اور جو وہ نہ چاہے وہ ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا کسی بھی مشکل میں، کسی بھی الجھن میں اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑیں اور اس سے کہیں کہ معاملہ درست کر، اور اللہ تعالیٰ معاملات درست کریں گے. وقت لگتا ہے، بعض اوقات ایک آزمائش آتی ہے پھر وہ گزر جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے پھر وہ گزر جاتا ہے. قرآن و سنت کے بہت سارے دلائل میں کشادگی اور کمی کا ذکر ہے جسے اللہ ہی کی طرف منسوب کیا گیا ہے. مثلا سورۃ الرعد آیا 26، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور کم کرتا ہے. یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ خوش ہوئے، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں معمولی سامان ہے. پھر الاسراء آیا 30، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور کم کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. سورہ سبا آیا 36، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور کم کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور اسی لیے واویلا بھی کرتے ہیں. پھر فرمایا سورہ سبا آیا 39، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین. کہہ دو میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور اس کے لیے کم کرتا ہے، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ اس کا بدلہ دیتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. الباسط ہونا اللہ تعالیٰ کا ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ کوئی انسان الباسط ہو ہی نہیں سکتا، القابض ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ اپنا ہاتھ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اس کے لیے کتنے گنا زیادہ کھول دیتے ہیں. جتنا وہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور سے اور لاتے چلے جاتے ہیں. پھر فرمایا المائدہ 64 میں بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اب یہ سارے دلائل وضاحت دے رہے ہیں کہ قبض و بسط سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی اپنی تدبیر سے جس کے مال میں چاہتا ہے وسعت دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے عافیت دیتا ہے، جس کی عمر یا علم میں چاہتا ہے، زندگی میں چاہتا ہے وسعت دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کا جو قصیدہ نونیہ ہے، قصیدہ نونیہ جس کا ہر لفظ جو ہے نا آخری وہ نون پہ ختم ہوتا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں ہوا قابض ہوا باسط ہوا خافض ہوا رافع بالعدل والمیزان. تو عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اس شعر کی وضاحت کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، شعر کا مطلب ہے وہی کمی کرنے والا ہے، وہی کشادگی کرنے والا ہے، وہی عدل کے ساتھ اور میزان کے ساتھ بلند کرنے والا اور پست کرنے والا ہے. شیخ عبد الرحمن السعدی فرماتے ہیں یعنی وہی رزق روح اور نفوس کو قبض کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ القابض ہے، رزق کو بھی قبض کرتا ہے، روحوں کو بھی تو قبض کرتا ہے، اور اسی طرح سے موت بھی دیتا ہے اور نیند بھی دیتا ہے، اور رزق اور رحمت اور نفوس کو کشادہ کرنے والا بھی وہی ہے. وہی ایک قوم کو بلند کرنے والا ہے اور دوسری کو پست کرنے والا ہے. یہ سب کچھ اس کے عدل و حکمت سے ہے، اس پر اس کی کامل تعریف کی جائے. پھر البقرہ 245 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اللہ ہی قبض اور بسط فرماتا ہے اور اسی طرح تم اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. پھر فرمایا سورہ الشورى 27 وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ بندوں کے لیے رزق میں کشادگی کر دے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگے. تو پتہ چلا یہ عبد الرحمن السعدی کا بیان ہی چل رہا ہے، پتہ چلا کہ اس کا کمی کرنا بھی اپنے ایمان والے بندوں کے لیے نعمت ہے، کیونکہ اس وجہ سے وہ انہیں بغاوت اور ظلم اور طغیانی سے روکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اچھے اور نیک عمل اسی کی طرف اٹھتے ہیں اور نیک عمل اسے رفت و بلندی سے ہمکنار کرتا ہے. پھر آیا
158 سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بلکہ اس کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ عزیز و حکیم ہے، ہر چیز اسی کی طرف اٹھتی ہے، اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ تو لہٰذا قضاء و قدر کے تقاضے کے تحت اگرچہ اللہ ہی تنگی و فراخی اور پستی و بلندی دینے والا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اختیار نہ کریں اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں، لیکن ان کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ حکمت الہی ہوتی ہے کہ آپ کے استعمال کیے ہوئے اسباب میں کتنا آپ کو فائدہ ہوتا ہے، کتنے وہ ایفیکٹو ہوتے ہیں، کتنے نہیں ہوتے۔ اب ان دونوں چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں جمع کیا کہ جو کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی کرنے سے یہ دونوں کام ہوتے ہیں، رزق میں کشادگی اور عمر درازی، حالانکہ یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، جس کے لیے جتنا چاہے کشادہ کر دے یا تنگی کر دے، لیکن اسباب بھی ہیں ان چیزوں کے، اور صلہ رحمی ایک بہت بڑا سبب ہے رزق کی اور عمر کی کشادگی کا۔ تو رزق کشادہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور صلہ رحمی کو بروئے کار لانا بندے کا کام ہے۔ اسی طرح نرخ میں اتار چڑھاؤ دینے والا اللہ عز و جل ہے، لیکن وہ بندے کو اسباب بروئے کار لانے سے نہیں روکتا تاکہ ان کے ذریعے بھاؤ جو بڑھتا ہے وہ دور کر سکے اور کسی چیز کو سستا کر سکے۔ جیسا کہ ایک محترم بزرگ سے کہا گیا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تو انہوں نے واپسی جواب دیا اسے تقوی اختیار کر کے سستا کرو۔ انسان کے اندر تقوی ہوگا تو انسان سودی کاروبار نہیں کرے گا نا، رشوت کا بازار گرم نہیں کرے گا نا، کرپشن نہیں کرے گا نا، تو خود بخود نرخ نیچے آ جائیں گے، خود بخود سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی چین جو ہے اور جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے وہ بڑھے گی، خود بخود ساری قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ تو ہمارا شور اصل میں اور چیز کا ہوتا ہے اور ہمارا مرض اور ہوتا ہے، جس کی کہ ہم نے کبھی علاج کے بارے میں سوچا تک نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں القابض ہے، جیسے پہلے بھی سرسری بات ہوئی عبد الرحمن السعدی کے بیان میں رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ رزق کے علاوہ کس چیز کے لیے القابض ہیں؟ روحوں کے لیے۔ موت میں بھی روح قبض ہوتی ہے اور نیند میں بھی شعور کی روح قبض ہوتی ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحیں قبض کرتے ہیں، بعض جو ہیں نیند میں روحیں قبض ہوتی ہیں اور پھر بعض جو ہیں جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات نیند میں ہی پھر سو کے بھی نہیں اٹھتے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الباسط بس صرف رزق میں ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں لوگوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، یبسطو یدہ، اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح سے القابض کے معنی میں یہ بھی ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں قبض ہوئی ہوگی قیامت کے دن، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر 67 میں فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا، انہوں نے اللہ کو القابض نہیں مانا، الباسط نہیں مانا، اور یہ زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور یہ آسمان بھی لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا اللہ انا الملک، میں ہوں اللہ، میں ہوں بادشاہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جو اسم گرامی الباسط ہے وہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ الجواد اور الکریم ہے، اور اللہ تعالیٰ بخل نہیں کرتے اور اپنی برکتیں اور رزق روک کے نہیں رکھتے، جیسا کہ یہود تہمت لگاتے تھے اللہ رب العزت جل وعلا پر، جب انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ،
اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واپسی کیا فرمایا؟ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت کی گئی ان پر بوجہ جو انہوں نے کہا، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں، اور جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بادلوں کو کیسے اٹھاتے ہیں. بادلوں میں ایک اللہ تعالیٰ کی صرف القابض قائم ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر پانی ہے لیکن ان کو حکم نہیں ہو رہا ایک قطرہ بھی برسانے کا، تو وہ قطرہ نہیں برستا. اور پھر ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو حکم ہو جاتا ہے الباسط کا، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور پھر لوگ وہاں پہ خوش ہوتے ہیں. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے القابض اور باسط ہونے کے تحت کرتے ہیں. سورہ الروم 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادہ اذا ہم یستبشرون. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ پھر بادل اٹھاتی ہیں اور پھر وہ پھیلاتا ہے ان کو آسمان میں جیسے وہ چاہتا ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے موسلا دھار می نکلتا ہے اور لوگ خوشیاں مناتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے القابض اور الباسط اسماء حسنہ کا ایک اور اس کا ٹینجنٹ کہ اللہ تعالیٰ روشنی کو قبض کرتے ہیں اور رات کے اندھیرے لے کر آتے ہیں، اور اسی طرح رات کے اندھیروں کو قبض کرتے ہیں اور دن کا اندھیرا پھیلا دیتے ہیں. سورہ الفرقان آیا 45-46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا. سبحان اللہ. کیا دیکھا نہیں اپنے رب کی اس قدرت کی طرف کیسے وہ سائے کو پھیلاتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس سائے کو ساکن کر دے، اور سورج کو اس پر دلیل اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کم کرتے ہیں. سایہ گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، دن چڑھتا ہے. اب دیکھیں چھوٹے سائے ہوتے ہیں پھر قد کے برابر ہوتے ہیں، پھر ڈبل ہو جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں. پھر اسی طرح سے رات اور دن کا پھیلنا اور کم ہونا، کبھی راتیں چھوٹی اور کبھی دن لمبے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو رات ہی کر دے ہمیشہ کے لیے، جیسا کہ سورہ القصص آیا 71-72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس بات پہ غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے تم پر رات طاری کر دے قیامت کے دن تک، تو کوئی ہے غیر اللہ جو تمہارے اوپر سے یہ رات ہٹائے اور کوئی روشنی لے کر آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک تمہارے اوپر دن طاری کر دے تو کوئی غیر اللہ ہے جو رات لے آئے جس پہ تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ہے کہ اللہ نے دن بھی بنایا اور رات بھی بنائی تاکہ انسان سکون بھی حاصل کریں اور تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی تلاش کریں. پھر اسی طرح سے قابض اور باسط کا ایک اور معنی دلوں کو منور کرنے والا اور دلوں ہی میں ظلمات پیدا کرنے والا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. تو باسط کون ہے یہاں پر؟ باسط وہ اللہ ہے کہ جو انسان کو اسلام کی قبولیت کے لیے شرح صدر کر دیتا ہے، اور قابض بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جو کسی کے دل سے اسلام کے نور کو کھینچ لیتے ہیں. جس کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کی گمراہی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے تمام جو قرآن میں کیسی کیسی آیات ہیں کہ جن سے ہم نے کبھی وہ استدلال کرنے کا سوچا تک نہیں، کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ استدلال بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ہمارے علماء کرام نے کیے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی کاوشوں سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکیں اور کچھ نہ کچھ اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکیں، اور اپنے رب کو اس طرح سے پکاریں کہ جس میں ہمیں یہ سمجھ ہو پوری معرفت کے ساتھ، پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ
کہ وہ القابض ہے الباسط ہے تو وہ میرے لیے کیا کیا کر سکتا ہے، اور اگر وہ القابض ہے اور الباسط ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، میں اگر اس کا بندہ ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے اس کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے ناموں کی معرفت حاصل کر سکیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔